سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے تھے، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے تھے، زینب نے وہ بھی دانا، زینب نے وہ بھی دانا، زینب نے وہ بھی دانا، راہ خدا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، ایک ایک کر کے میں نے، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے، عباس نے بھی اپنے، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، بخشش ہے اس کی لازم، کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہ بخشش ہے اس کی لازم، سید کے غم میں حافظ، بخشش ہے اس کی لازم، سید کے غم میں حافظ، دو چار آنسو جس نے، دو چار آنسو جس نے رو کر بہا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں،
استاد گرامی میر طریق اور رہبر شریعت سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت میری مولا صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار آپ اس وقت اشکانہ گیا کل سجدہ میں تشریف لا چکے ہیں اور الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں اس وقت دم دعا کے لیے آئے ہوئے ظاہرین آپ دیکھیں تو اس وقت استانہ لیا کل سجدہ میں ایک جمع غفیر ہے انشاءاللہ چالی دموں میں بادشاہ سرکار آپ کو دم اور دعا کریں گے جتنے لوگ ہیں جو سڑک پہ ہیں باہر ہیں پیچھے حال میں ہیں سامنے والے حال میں ہیں پیچھے ہیں سب سے گزارش کروں گا کہ پوری توجہ دیہات کے ساتھ آپ دم دعا کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اقرار سماعت فرما لیں میرے طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا قبلہ عالم پیر مسجد علی سرکار رحمت اللہ علیہ کا 15واں سالانہ ختم باب صوفی باصفا قبلہ عالم پیر مسجد علی سرکار رحمت اللہ علیہ کا 15واں سالانہ ختم باب انشاءاللہ 17 ستمبر برور منگل دن 1 بجے دربار علیہ بلاولہ شریف کوٹ کی صدیہ میں منعقد ہو رہا ہے جس کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت قلندر دوران مخلص باللہ سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار آپ فرمائیں گے اور ختم بعد اختتام پر خصوصی دم خصوصی دعا اور خصوصی ملاقات کریں گے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ 17 تاریخ برود منگل دن 1 بجے تشریف فرما کر اپنی محبت کا اپنے وفاؤں کا ثبوت دیں انشاءاللہ تعالی اس دروازے پہ جو بھی آتا ہے وہ اپنی جھولیاں بھر کے جاتا ہے تمامی احباب سے گزارش کروں گا کہ 17 ستمبر بروز منگل دن 1 بجے سبھی احباب سے گزارش ہے کہ آپ اس خصوصی ختم پاک کی دعا میں شرکت فرمائیں انشاءاللہ بھی 40 لمحوں میں دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے جو لوگ باہر ہم سے گزارش ہے جہاں جہاں بھی ہیں آپ سامنے تشریف لے آئے تاکہ آپ زیارت بھی کر سکیں اور ساتھ ساتھ اس خصوصی دم اور دعا میں شریک ہو جائیں عالمی جتنے احباب ہیں لنگر پہ ہم سے گزارش ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ قتل حسین اصل میں مرگ جدید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد خود ہی کا سر مقام ہے لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں مریضوں عقید البندوں کا جمع غفیر ہے بس ہر صبح رب سے میں یہی دعا فرماتا ہوں اے اللہ میرے پاس اسی کو بھی جس کے مقدر میں تو نے اب شفا و کرم لکھ دیا اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے کیونکہ شفا بن جانب اللہ ہے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں نے دربار علی بلاولہ شریف سے میرے رب کے کرم سے حضور کی محبت سے شفا بھی پائیں کرم بھی پایا اور مہربانی بھی پائی بس انشاءاللہ تعالیٰ چند ہی منٹوں کے بعد آپ کو خصوصی دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا یاد رکھیں کہ جہاں سائنس ختم ہو جاتی ہے وہاں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ابتدا ہو جاتی ہے یہ آپ کو ایمان ہونا چاہیے یہاں اور آج بڑا ایک اہم پیغام جو دربار علیہ بلاولہ شریف کی آپ کی سماعتوں کی نظر میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ زندگی کے 2 ہی مشن ہیں یا تو مخلوق خدا کی خدمت کرنا یا تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا کیونکہ ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا اس وقت تک انسان مسلمان نہیں کہلا سکتا جب تک وہ تاجدار ختم نبوت کو ماننے والا نہیں ہوتا اس لیے سب سے پہلے ہمارا ایمان تاجدار ختم نبوت پر ہے اور آج کا دن تاریخ کا سب سے بڑا دن ہے آج کا دن آج کی 7 تاریخ کا سب سے بڑا 1974 کا وہ تاریخ سال دن آج پھر آیا جب ان بدبختوں کو حکومت پاکستان نے کافر قرار دیا اس لیے قیامت تک حضور کے منکر ہمیشہ کافر ہوں گے اس لیے جو
قادیانیوں کے بارے میں سوچے، خیال تک بھی کرے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بس اسی محبتوں میں آج ہی کی دن کی 7 تاریخ کے 7 اکتوبر کی اسی دن کی خوشی میں آج 5 رنگے ہوں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، جس کا قانون نے یہ قرار دیا کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے پاکستان۔ بس یہی قانون انشاءاللہ تعالیٰ جو حضور کا گستاخ ہے، جو حضور کے بعد کسی اور کو نبی مانتا ہے، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، وہ دائرہ اسلام سے مکمل طور پہ خارج ہے۔ یہ ہاتھ اٹھا کر گواہی دیتے ہیں کیونکہ ہم صرف تاجدار ختم نبوت کے ماننے والے ہیں۔ ہم اس کو مسلمان کہتے ہیں جو خاتم النبیین حضور کو مانتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور نبی تصور بھی جو تصور کے اندر بھی لائے، خیال کے اندر بھی لائے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر ایمان کی ضمانت چاہتے ہو تو وہ عشق مصطفیٰ ہے۔ بس جس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ چلا گیا ہے، اللہ نے اسے جنت کی ضمانت عطا فرما دی۔ آپ دیکھیں یزید جو تھا، یزید 3 بڑے اعظم کا مالک تھا، دنیا کی سب سے بڑی طاقت اس کے اندر موجود تھی۔ حسین مظلوم تو تھے لیکن تاجدار ختم نبوت کو ماننے والے تھے۔ انہیں 3 بڑے اعظم کی سے جنگ کر لی لیکن نانے کی تاجدار ختم نبوت پر ان کو بات آنے نہیں دی۔ اس لیے یاد رکھیں، حسین ہمیں یہ پیغام دے چکے ہیں، اگر کوئی تاجدار ختم نبوت ہے تو وہ صرف میرے نانا ہی ہے۔ اس لیے ایمان رکھنے والے لوگوں یہ پیغام ہے دربار لگیا بلاولا شریف سے کہ اگر ہماری پہلی سانس سے لے کر آخری سانس ہے تو وہ بھی تاجدار ختم نبوت پر قربان ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک یا حسین، لبیک 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 لبیک۔ دونوں ہاتھوں کو لے آ کر اپنی زبانوں کو کھولے، لبیک 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 لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت، آستانہ علیہ قدر سیدہ۔ ہمارے باپ دادا نے ہمیں 2 چیزوں پر کبھی سودا بازی کرنے کے لیے نہیں کہا، ایک نام خدا پر کسی کا مال اکٹھا کرنے کے لیے اور دوسرا تاجدار ختم نبوت میں کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے۔ یہ 2 چیزیں دربار عالیہ بلاولا شریف سے کبھی نہیں آئیں گی، کیونکہ اگر میں مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہوں تو وہ خوف خدا میں کرتا ہوں، اگر تاجدار ختم نبوت کی بات کرتا ہوں تو حضور کی محبت کی بات کرتا ہوں۔ اس لیے وہ پیغام ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کتنے گھنٹے ہو گئے، 4 گھنٹے ہو گئے، 5 گھنٹے ہو گئے، 6 گھنٹے ہو گئے، آپ تھک چکے ہوں گے کھڑے ہو کر۔ مجھے 22 سال ہو چکے ہیں، زندگی کے 22 سال ہو چکے ہیں اور پوری جوانی ایک ہی بات پر گزاری ہے، جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی، سب اپنے پرائے رشتے تعلق چھوٹ جائیں گے اور جب لاحق میں اتارا جائے گا اور تیسرے سوال پہ تاجدار ختم نبوت کے چہرے کا دیدار ہو جائے گا۔ بس نہ تو سیاست چاہیے، نہ حکومت چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، فقط تاجدار ختم نبوت کی محبت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے، ان کی مشکلوں کو آسان فرمائے، ہم کفار کے پنجے سے نکال کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے کھڑا کر دیں۔ یہ ہماری دعا ہے۔ آپ کتنی دور سے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، یہ پیغام ہے دربار عالیہ بلاولا شریف کا۔ کوئی ذاتی کسی سے کوئی رنجش نہیں، کوئی ذاتی کسی سے کوئی بات نہیں، لیکن جہاں تاجدار ختم نبوت کی بات آ جائے وہاں ہماری جان بھی حاضر ہے۔ بس اس حضور سے، جس حضور سے محبت نہیں اسے کائنات میں کس سے محبت ہو سکتی ہے؟ اس لیے مال دولت، یہ پیسہ، یہ اولاد، یہ
قبر میں جائے گا تو تاجدار ختم نبوت کی محبت جائے گی. اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے صدقے سے میری بہنوں پر بھی خصوصی کرم و مہربانی فرمائے. حسین پاک کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ان کی گودوں کو ہرا کر دے. حسین زین العابدین کے صدقے سے امام زین العابدین کے صدقے سے اللہ تعالیٰ آج جو بھی بیمار آئے اللہ انہیں شفا عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو آسان فرما دے. بس یہی پیغام جو دربار علی ابلاڑا سے چلتا ہے, عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا, بعد مرنے کے رات نمی اجالا ہوگا. اس لیے انہی محبتوں میں انہی چاہتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ صوفی وصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسجد علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ ختم پاک پہ جو بھی آئے گا اللہ اسے شفاء بھی عطا فرمائے گا اور اس کی مشکلوں کو بھی آسان فرمائے گا. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ دم ہونے والا ہے. جہاں تک آپ کی سماعتوں کی نظر آواز آ رہی ہے بس کچھ ہی لمحوں میں شفا اور رحمت و کرم آپ کے سر پہ آنے والی ہے. کیونکہ رب فرماتا ہے قرآن زمین و آسمان میں کہیں بھی شفا نہیں, میرے ذکر کے اندر شفا ہے. اور جس کو بھی شفا دیتا ہے وہ اللہ دیتا ہے. کوئی بندہ کسی کو شفا دے نہیں سکتا ہے. جس طرح اجتماعی طور پہ دم اور دعا کا سلسلہ ہوتا ہے اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے. اگر آپ میں سے کوئی دربار ایریا بلاول شریف کا بس سلسلہ حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے, مرید ہونا چاہتا ہے, وہ کہتے ہیں مرشد کامل مرید صادق اگر ہونا چاہتا ہے تو بس ایک کے لیے اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے تاکہ اس کی نسبت دربار ایریا بلاول شریف سے ہو جائے. ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے. یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے وقت کو جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را نماز پڑھے قرآن پاک کی تلاوت کرے جتنا ہو سکتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھے. اللہ آپ کی دنیا آخرت دارو درست فرمائے. اللہ حسین پاک کے صدقے سے بیماروں کو شفا کاملہ نصیب عطا فرمائے. اللہ پاک حسین پاک کے صدقے سے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ حسین پاک کے صدقے سے پاکستان پہ اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے. اللہ پاک حسین پاک کے صدقے سے جہاں بھی مظلوم مسلمان کسی کفار کے پنجے میں اللہ تعالیٰ حسین کے صدقے انہیں آزادی نصیب عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ سبھی لوگ دم کے لیے تیار ہو جائیں. 3 دم ہوں گے بڑی توجہ سے, بڑی محبت سے, بڑی چاہت سے. بعد اسی برتن میں دودھ ڈالا جاتا ہے, اسی برتن میں پانی ڈالا جاتا ہے. جو برتن صاف ہوتا ہے منزل ختم ہو چکی ہے, جو آپ نے سفر کی ہے منزل ختم ہو چکی ہے, جو آپ اتنے گھنٹے کھڑے رہے وہ منزل ختم ہو چکی ہے, جو آپ کی انتظار کی ہے اب وہ منزل آنے والی ہے, جو آپ کے دل کی منزل ہے. جب آپ یہ کہیں گے انشاءاللہ جس رب نے ہمیں یہاں بھیجا ہے وہی رب ہمیں انشاءاللہ شفاعت عطا فرمائے گا. تو سر سے ہاتھ اٹھے گا نہیں تو پہلے شفاعت عطا فرما دے گا. اس لیے اپنے دل کی منزل کو پاک رکھیں, اپنے دل کی منزل کو صاف رکھیں اور یہ اس یقین اس عقیدے کے ساتھ کھڑے رہیں کہ جس رب نے ہمیں یہاں بھیجا ہے وہی رب ہمیں شفاعت دے گا. وہ اتنا بڑا خدا ہے کہ اللہ انگن درخت اللہ تعداد ہوتے ہیں گنے نہیں جا سکتے. تو کہتے ہیں موسم خزاں میں میری اجازت کے بغیر ایک پیلا پتا بھی زمین پہ گر نہیں سکتا ہے. تو بلا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اور تاجدار ختم نبوت کو ماننے والوں کو ایسی جگہ پر نہیں بھیجتا جہاں اس پر کرم اور مہربانی اس جگہ پر نہ ہو. اس لیے سبھی لوگ اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں تاکہ خصوصی دم میں شامل ہو جائیں گے. 3 دم ہوں گے, سب سے پہلے آپ کو ہوگا, پھر آپ کے ساتھ جو مریض ہیں ان کو دم ہوگا, پھر تیسرے دم کے لیے آپ کے پاس پانی تصویر کوئی چیز بھی آپ نے دم کی نیت سے لائی ہے اسے اوپر کریں گے تو تیسرا خصوصی دم ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں سلامت رہا تو سب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. سبھی لوگ اگر میں سروں پر ہاتھ ہوگی.
اب دوسرے دم کے لیے جو حال میں مریض ہیں ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں، جہاں درد تکلیف ہے، کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا خصوصی دم ہو۔ اب تیسرے دم کے لیے آپ کو آسمانی تصویر کوئی بھی چیز دم کے لیے صلاحی ہے اسے اوپر کیجیے تاکہ تیسرا خصوصی دم ہو جائے۔ کسی مریض کو فون کے ذریعے دم کروانا چاہتے ہیں، جو چیز دم کے لیے صلاحی ہے اسے اوپر کریں تاکہ تیسرا خصوصی دم ہو جائے۔ اوپر کیجیے جو چیز دم کے لیے صلاحی ہے۔ بس ابھی انشاءاللہ تعالی دعا ہونے والی ہے، دعا سے قبل جو پیغام پوری دنیا میں جاتا ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بس حضور پہ سلام کے بعد انشاءاللہ خصوصی سب کے لیے دعا ہوگی، بس سلام کے دو شعر ہوں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام، اور جس کا جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں، ایسے لاسانی آقا پہلا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں اور جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، اور جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، اور جن کے بچوں کو
آلے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. ماشاءاللہ دعا کیجیے سبھی لوگ اپنے اپنے ہاتھ اٹھا لیں جو مراج ہے اپنے دل میں رکھیں میرے آمین کے ساتھ. آمین کہیں ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے. آمین 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 آمین